ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، مکافات عمل کبھی بھی دستک دے کر نہیں آتا اور نہ ہی اس کو کسی در کے کھلنے کا انتظار ہوتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتا ہے خود ہی وہاں اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ جو آپ نے آج کسی کے ساتھ کیا ہے وہ کل آپ کے ساتھ ضرور ہوگا۔ اگر تم یہاں لوگوں کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں کے اندر جنت مانگنا چھوڑ دو، ایسی جنتیں نہیں ملتی۔ اگر بیوی غصے میں ہو تو شوہر اسے صرف اتنا کہہ دے، آپ تو غصے میں اور بھی خوبصورت لگتی ہو، تو یقین مانیں سارا غصہ اسی وقت ختم ہو جائے۔ اگر کوئی تعلق ذہنی اذیت کا سبب بنے تو خاموشی سے الگ ہو جایا کرو۔ دور رہ کر تکلیف برداشت کرنا آسان ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے من پسند شخص کے بدلتے رنگ دیکھ کر خود کو مزید دکھ دیا جائے۔ مرد کی سچی محبت کی حقدار سے وہی عورت بنتی ہے جو مرد کے حصار میں رہتی ہے۔ جہاں سے وہ منع کرتا ہے وہ منع ہو جاتی ہے، جن باتوں سے دور روکتا ہے رک جاتی ہے اور اپنے آپ کو اس کی حفاظت اور کنٹرول میں دے دیتی ہے، تو وہ عورت دنیا کی خوش نصیب اور فرمانبردار عورت ہوتی ہے۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تو شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ محبت دور کے لوگوں کو قریب، عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے لیکن ڈر ایک خیال۔ اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا بھی حق ضائع نہیں جانے دیتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ جب کوئی شخص کسی عورت کو اذیت دیتا ہے، اسے تکلیف پہنچاتا ہے، تو وہ عورت اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے، خواہ وہ اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ اور جس دن مرد کسی عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اس دن کے بعد وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں رہتا۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ سب لوگ حاصل اور لا حاصل کے دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں، اس کی قید میں ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے کو خراب کرنے والی باتوں میں سے ایک بات فوری ری ایکشن ہے۔ اس عادت کو فوراً ختم کر دیں۔ تحمل مزاجی سے بات سنیں اور پھر کوئی ری ایکشن دیں۔ اکثر لوگ اس بری عادت کی وجہ سے اپنا گھر خراب کر بیٹھتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو دعا مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھا کریں۔ ان دعاؤں پر اللہ تعالیٰ قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ زندگی قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میرے پاس اپنے رب کو پیش کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ غصے میں کبھی بھی اپنی جگہ نہ چھوڑیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی آپ کی کمی پوری کر دیتا ہے اور واپسی پر پہلے والی اہمیت نہیں رہتی، پھر چاہے وہ کسی مکان ہو، مقام یا دل۔ عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ حالات کے تقاضے کے مطابق وہ اپنے والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ جب کوئی چیز والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی بھکاری بننا ہی پڑتا ہے، مانگنا ہی ہوتا ہے۔ کوئی عشق مانگتا ہے، کوئی دنیا، اور جو یہ نہیں مانگتا وہ خواہش کا ختم ہو جانا مانگتا ہے۔ ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، یہ گھوم پھر کر ایک دن واپس آپ کے پاس آ ہی جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ لفظ دوپٹہ صرف عزت کا لباس نہیں بلکہ یہ نصیحت ہوتی ہے، قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے، والدین کی تربیت ہوتی ہے، اسلام سے محبت ہوتی ہے۔ محبت میں مرضیاں نہیں چلتی جناب، گردنیں جھکا لی جاتی ہیں حکم یار پر۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ یا اللہ مجھے ان لوگوں کے شر سے بچا جو بظاہر تو میرے لیے ہمدرد ہیں لیکن پوشیدہ طور پر مجھے نقصان اور تکلیف پہنچانے کے در پہ ہیں۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ ایک مضبوط عورت صرف اس مرد کے سامنے کمزور پڑتی ہے جس پہ اسے یقین ہوتا ہے وہ اسے سنبھال لے گا، آگے بڑھ کر ہمت اور ساری دنیا سے الگ ہو کر اس کا ساتھ دے گا۔ وہ مرد اسے خود سے زیادہ مضبوط لگتا ہے، وہ اس سے سننا چاہتی ہے کہ وہ کہے میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔
لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی ہے، اس کی جیت ہو گئی ہے، جبکہ یہ اس کی ہار ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ وقت کی ایک ہی ادا بہت اچھی لگتی ہے، وقت گزر ہی جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھی کسی کے بغیر بھی۔ جب انسان سمجھدار ہو جاتا ہے تو خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ جاتی ہیں۔ مرد عورت پر اس لیے پابندی نہیں لگاتا کہ اسے عورت پر اعتبار نہیں، بلکہ اس لیے لگاتا ہے کیونکہ اسے دوسرے مردوں پر اعتبار نہیں۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور بتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ فاصلہ چھوڑ دیا ہے تیرے انداز پر، روز ایک بات تو سمجھائی نہیں جائے گی، تو اگر سن نہیں پایا تو مجھے غور سے دیکھ، بات ایسی ہے کہ دہرائی نہیں جائے گی۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا پیار، اعتماد، عزت اور خلوص دینے کے باوجود اپنے نہیں ہوتے۔ اب کسی سے الجھنے کو دل نہیں کرتا، آپ صحیح ہیں میں غلط اور بات ختم۔ کون ہے جس میں کمی نہیں ہوتی؟ آسمان کے پاس بھی تو زمین نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ دعائیں لازمی قبول کرتا ہے، مانگنے کی توفیق ملنا اس بات کا ثبوت ہے۔ آزمائش سے گھبرانا نہیں، بس آسانی ضرور آئے گی۔ کوئی نہیں ہے یہاں اعتبار کے قابل، کسی کو راز بتاؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا، اور یہ باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دیں ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی۔ عورت کی محبت سے نہیں نفرت سے ڈرو، جب وہ خاص سے عام کر دے تو دی ہوئی دعائیں بھی واپس چھین لیتی ہیں، اور یہ واقعی سچ ہے۔ میں نے کئی عورتوں کو پتھر ہوتے دیکھا ہے، جب ان کا ضبط ٹوٹتا ہے تو پھر ان کے سامنے کٹ کے مر بھی جائیں تو پلکیں اٹھا کر دیکھتی تک نہیں۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ اگر کسی کو یہ غرور ہے کہ وہ تم سے اتنی بار ناراض ہو تو تم اسے منا لو گے، تو بہتر ہے تم اس کا غرور ٹوٹنے نہ دینا۔ جنہیں سب پتہ ہوتا ہے وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگوں کو برداشت ہوتا ہے۔ اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھو، کیونکہ جب تک تمہارا راز تمہارے پاس ہے وہ تمہارا غلام ہے، اور جب تمہارا راز دوسروں تک پہنچتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو۔ عورت ناز سے گوندی گئی ہے اور ناز کی حقدار ہے، روٹھنا عورت کا حق ہے اور منانا مرد کا فرض ہے، اور محبت کے قرض ایسے ہی لٹائے جاتے ہیں۔ جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں تو خوبصورت نظر آنا بہت آسان ہے۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام: تم خوش نصیبی ہو میری، میرے سر کا تاج ہو تم، تمہارا مقام سب سے الگ ہے میرے لیے۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔